السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک ایسے اہم ٹاپک کو لے کر کے جس کا تعلق زبان و ادب سے ہے۔ ویسے تو ہر زبان کی ایک شناخت ہے، ان کا ایک لب و لہجہ ہے، ان کی خوبصورتی ہے، لیکن اردو زبان جو ہے ایک خاص پہچان رکھتی ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ 2-4 منٹ بھی مکمل شدھ ہندی نہیں بول پاتے، چاہے برادران وطن ہمارے کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، بادر نخواستہ خواہی نہ خواہی وہ اردو ضرور استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں تو فلمی دنیا کے گانوں میں نغمگی خوبصورتی کشش اردو کے استعمال سے ہی آتی ہے۔ پنجاب گئے ہوں گے اگر آپ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہاں کے سکھ بھائی بھی اردو اخبار پڑھتے ہیں۔ جی شاید آپ تعجب کرتے ہوں گے، لیکن وہاں کے سکھ بھائی آج بھی اردو اخبار پڑھتے ہیں، قومی تنظیم وغیرہ۔ غرضے کہ اردو زبان قابل استعمال اور ستائش ہے۔ بے شمار تفسیر قرآن اور احادیث کی شرح، اسلامیات کی اچھی خاصی عکاسی اور ترجمانی اردو زبان کر رہی ہے، معلوم ہوگا آپ کو۔ اس لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ اسے سیکھے۔ ہر انسان کو اردو زبان سیکھنا چاہیے، چاہے وہ برادران وطن ہو یا کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اردو زبان بر صغیر کا ایک امتیازی زبان ہے، اور بلکہ اس نے تو جنگ آزادی میں ہندوستان کے اندر ایک اہم رول ادا کیا ہے اس زبان نے۔ اور اردو زبان اپنی تمام تر اپنائیت، شیرینی، جلوہ ریزی، رعنائی اور ساحری کے باوجود بڑی صبر آزما، دیر یاب اور کم آمیز ہے۔ اردو کی قدآور شخصیات اور ماہر فنکار کے قدم بھی یہاں ڈگمگاتے دیکھے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اردو زبان کوئی زبان نہیں ہے؟ بلکہ آپ کو سناؤں، داغ دہلوی کہتے ہیں، نہیں کھیل اے داغ یارو سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یارو سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشی کر لے کہ اردو زبان بھی ایک اہم زبان ہے، اس کو ہلکے میں نہ لے اور اس سے آپ بیزار نہ ہو، بلکہ اس کو سیکھے، اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں قرآن کی تفسیر ہے جدید، اس میں قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی شرح ہے، غرضے کے اسلامیات کا اچھا خاصا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے آج کے دور میں، جو آپ انگریزی میں نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اردو زبان فنی خوبیوں سے بھی مزین ہے، اس کی اپنی ادائیں ہیں، اپنا ناز اور بانک پن ہے۔ اس زبان میں فنی خوبیاں اور اصولی باریکیاں پائی جاتی ہیں جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ شاعر کا یہ شعر کہ اس نے پہلے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا، اس نے پہلے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ اردو زبان کی کیا اہمیت ہے، اور میں نے اردو کے ایسے ایسے الفاظ آپ کے سامنے ابھی استعمال کیے ہیں جو شاید آپ کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ اس لیے اردو زبان آپ سیکھے، سمجھے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ عہد کریں گے آج سے کہ ہم اردو زبان سیکھ کر رہیں گے۔ تو چلیے، یہ اردو زبان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو کتاب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام اردو زبان کا قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ اردو زبان کا قاعدہ۔ اس کتاب کے لیکھک رائٹر مولانا محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔
جو بہت معروف عالم دین ہیں، میرٹھ کے رہنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اردو زبان کا قاعدہ رکھا گیا ہے، آپ کو یہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اردو زبان کی پہلی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طریقے سے 4-5 حصے تک آپ اگر پڑھ لیں گے مولانا اسماعیل میرٹھی کی اردو، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اردو کو سمجھنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور کہیں بھی رسوائی نہیں ہوگی۔ آپ ہر طرح کی دینی کتابیں مطالعہ میں اپنے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے میں اگلی ویڈیو کے اندر اردو کا پہلا سبق الف بے پے تے سے پڑھائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو رکھی گئی ہے تاکہ آپ اردو زبان کی اہمیت سے واقف ہو سکے، اس لیے میں نے تمہیدی گفتگو کری ہے۔ اگلے سبق میں آپ کے سامنے اردو زبان کا پہلا سبق الف بے پے تے سے ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔